لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہم سے شیئر کریں گے کہ ان جو مشکلات انہیں درپیش ہیں یا جس طریقے سے یہ اس مشکلات پہ قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں. ہماری موٹیویٹرز یہاں بیٹھی ہیں, ہماری سپروائزر یہاں بیٹھی ہیں, وہ آپ کے ایکسپیرینس سے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور فائدہ اٹھائیں گے. اب میں درخواست کروں گی بیگم کرمانی سے جو ہماری ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں افوا کی, کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بیگم کرمانی. السلام علیکم سب کے لیے, اور خاص طور سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ اتنے آج کل کے حالات اتنے خراب ہوتے ہوئے, اتنے بزی ہوتے ہوئے آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, ہمارے ساتھ واک ہو گئے. شہریار صاحب تو ہمارے اپنے ہیں, کیونکہ وی او موسٹ آف دس پروجیکٹ ٹو دیئر ایفرٹس. اس کی وجہ سے ہمارا یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. اور یہ پروجیکٹ ہے جیسے ابھی فرزانہ نے بتایا آپ کو کہ یہ ہے اینٹی ٹوبیکو کے لیے, اس کے جو مضر اثرات ہیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. ہم 1 سال کے ہی پروجیکٹ ہے. ہم نے کام شروع کیا یوں تو فیبرری میں کیا, تو جگہیں سلیکٹ کیا کہاں کریں گے, کس طرح سے کریں گے, اور اس کے بعد سے ہم نے مارچ سے اپنا فل ٹائم دینا شروع کر دیا اس پروجیکٹ کے لیے. اس میں کیا کیا کریں ہم نے اس میں موسوڑے نازمہ باغ میں اور جیل میں اور کیا سپروائزر. یہ لوگ گھر گھر جاتی ہیں. ہم نے ایک فارم بنایا, جب جا کے انہوں نے یہ دریافت کرنے کے لیے پہلے شروع میں ہو گئی سروے کرنے کے لیے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ گھر میں کتنے لوگ ہیں, ان میں سے کون پان, بیڑی, گٹکا, حقہ, کیونکہ یہ سب چیزیں اس میں انکلوڈیڈ ہیں, جو کہ کہتے ہیں کہ اس سے ہر طرح کی بیماری, تھروٹ کی بیماری, انفرٹیلٹی, بہت سی بیماریاں ہیں. لیکن آپ کوئی بھی دیکھ لیں جو سیریس بیماری ہے, وہ سب سے بڑھ کے تو کینسر ہے. وہ اس کیا کہتے ہیں کہ بیماریاں اس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب ہم نے جو کام شروع کیا, ہم کو بہت سا بیکنگ ملی. آپ کو حیرت ہوگی, ہم پہلے گھبراتے تھے کیونکہ ہم نے ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے فیملی پلاننگ کے لیے. ہم پہلے جایا کرتے تھے گھروں میں, تو ہمارے دروازے بند کر دیے جاتے تھے, ہم کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا. ہم کو ہمارے ورکرز کو دھکے بھی دیے گئے کہ آپ لوگ یہ کام نہیں کریں گے. لیکن اب ہم نے بہت ڈفرینس دیکھا. جب ہم گئے ہیں گھروں میں, ہمیں کسی نے نہیں کہا, بس ہاں ذرا یہ گھبراتی ہیں کیونکہ آج کل کے جیسے حالات ہیں, سچویشن ایسا ہے کہ گھر میں ہر ایک کو داخل نہیں ہونے دیتے. لیکن ہماری لڑکیاں اپنا ٹیگ لگا کے جاتی ہیں, 2 سال جاتی ہیں, جا کے پھر ہم سے بات کرتی ہیں. تو ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا ہے. جو لے رہی تھی اور کئی سال سے لے رہی تھی, اب دیکھیے اب پتہ نہیں کہاں تک یہ ہوگا. انہوں نے 3-4 عورتوں نے بالکل فائدہ کیا کہ ہم چھوڑ رہے. اب ہم کو مانیٹر کریں کہ ہاں کہ یہ سچ میں اب بالکل نہیں لے رہی ہیں یا کبھی کبھی لینے لگی ہیں. اور سب سے زیادہ ہمیں جو زیادہ اچھا رسپانس ملا وہ ویمنس ڈے ہے. ہم جب وہاں, کیونکہ ہم جب ہمارے ایک ورکر ہے جو ابھی آپ سے بھی شاید آ کے بات کریں گی, میں چاہتی ہوں ویسے وہ وہاں پہ ابا کی طرف سے چاہتی تھی سلائی وغیرہ سکھانے کے لیے. انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ آپ یہاں پہ شروع کریں. میں آپ سے بتاتی ہوں, یہاں کی عورتیں جو ہیں ڈپریشن میں جاتی ہیں, ان کو اور کچھ کرنے کا نہیں ہے, پریشان رہتی ہیں, رونا دھونا ہوتا ہے. ان کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے کہ بس وہ پان چباتی رہیں یا گٹکا کھاتی رہیں. اس طرح ان کا ٹائم وہ گزارتی ہیں. تو آپ یہاں آ کے ذرا ان کے ساتھ پروگرام کریں گے. اور
ہم نے ایک بہت اچھا پروگرام کیا. ہم نے وہاں پہ بھیجنا شروع کیا ہمارے ورکرس کو, اور پھر ہم نے جیل میں یہ پروگرام کیا اور ہمیں اتنا اچھا رسپانس ملا. وہاں کی جو سپرنٹینڈنٹ تھی انہوں نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں یہ دے دوں گی, کیونکہ یوں تو منع ہے آنا وہاں پہ, یہ چیزیں وہاں پہ منع ہیں بالکل, لیکن یہ لوگ چھپا چھپا کے کسی طرح سے ان کو مل جاتا ہے. لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب سے یہ نہیں ہوگا اور ہم اس کے پر بڑا خیال کریں گے. تو اسی طرح ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے. ہمارا 1 سال کا پروجیکٹ ہے اور یہ صرف کراچی میں ہی, ہمارے پورے پروونسز میں بھی ہے. ہم نے یہ کیا کہ وہاں سے تو سب کو ہم جا کے نہیں ٹرین کر سکتے تھے, تو ہم نے وہاں سے ایک سپروائزر کو بلایا, اس کو یہاں جہاں ہمارے اور عورتوں کی ٹریننگ دی گئی تھی اس میں ان کو انکلوڈ کیا, اور وہ واپس جا کے وہ وہاں پہ یہی سکھا رہے ہیں جو یہاں ہم سکھا رہے ہیں. اب دیکھیں 1 سال کا پروجیکٹ ہے, اس میں ہم اتنا کامیاب ہو سکتے ہیں, اور خدا کرے ہم کامیاب ایسے ہوں کہ حفاظت والے ہم کو اور پروجیکٹ دیں گی اور ایریا اور بڑھائیں, اور دوسرے بھی ہم ان کے ساتھ کام کریں. شکریہ. بہت شکریہ. اور یہ بند ہو جائے. بہت شکریہ نسیم. ہم نے تو کوشش کی اپنی, آج آپ نے دیکھا جو واک ہم سب نے مل کے کی, مجھے یقین ہے کہ اس کے ذریعے وہ پیغام بہت دور تک ہم اپنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے. اب میں دعوت دیتی ہوں وہاب سمرو صاحب کو, جو کہ ایڈیشنل کمشنر ہیں کراچی کے, آئیں اور انہوں نے جتنے کام اس سلسلے میں کیے ہیں ہمیں بتائیں, اور یہ ہمارے ساتھ تعاون بھی کریں. ہم اس ایریاز میں کام کر رہے ہیں, ہم وہاں کس طرح مل جل کے کام کر سکتے ہیں. وہاب سمرو صاحب. اور سارے باتیں اور 1-2 حضرات, السلام علیکم. سب سے پہلے تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ وہ مرض جو زیادہ تر مردوں میں ہے اس کے لیے خواتین نے آواز اٹھائی ہے اور اس کے لیے خواتین نے واک کیا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ ہماری موجودہ اور مستقبل کی مائیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہیں اور جانتی ہیں کہ کن کن بری عادات سے ہمارے مردوں یا بچوں کو دور رہنا چاہیے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں افوا کی ایفرٹس کو کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو 2-3 لعنتیں میں کہوں گا ہیں, جس میں اسموکنگ ہے, شیشہ ہے, گٹکا ہے, مین پوری ہے, اور مائلڈ فارم میں جو پان پراگ اور چھالیا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں, ہم سب کو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے, کیونکہ یہ نہ صرف انسان کے لیے بذات خود جو ہے ہیزرڈس ہیں, بلکہ یہ ہمارے ماحول کو بھی گندا کرتی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ ہماری جوائنٹ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان چیزوں کو معاشرے سے ختم کرانے کے لیے ہر ممکن سطح پہ کوشش کریں. اس سلسلے میں جہاں تک NGOز لائک اپوا اور دوسری NGOز ہیں, ان کا کردار ہے وہ بھی قابل قدر ہے, قابل تعریف ہے, قابل ستائش ہے. اس سلسلے میں کل میں نے ایک JPMC میں بھی سیمینار اٹینڈ کیا تھا, اور وہاں پہ اتفاق سے جو 2 پریزنٹیشنز کی گئی تھیں, کاش کہ وہ میرے پاس امیجز آج ہوتے اور میں آپ کو بھی دکھاتا. آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید وہ امیجز نہ دیکھے ہوں. اس طرح کی چیزوں کو ایڈورٹائز کرنے میں امیجز بڑا رول پلے کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اگر زبان سے کہیں کہ یہ صحت کے لیے برا ہے, یہ اچھا نہیں ہے, تو اس کا شاید کوئی امپیکٹ نہ ہو, لیکن اس کو یوز کرنے کے بعد جس طرح کی لوگوں کی شکلیں ہو جاتی ہیں یا جس طرح کے ان کو جو علاج کروانا پڑتا ہے, وہ اگر آپ دکھائیں تو شاید وہ کچھ امپریشن ہوگا, وہ کچھ امپیکٹ کریٹ کرے گا. کس طرح سے ایسے امیجز کو پبلش کرنا چاہیے, پبلک کرانا چاہیے, اس کی اسٹریٹجی کے بارے میں بہت سوچا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل جیسے بہت بڑے اسٹورز ہیں, وہاں پہ آج کل تھیلیوں کے بجائے لفافوں میں سودا ملتا ہے. تو کسی زمانے میں ہم گرین کے حوالے سے بہت سارے میسیجز دیتے تھے اس پہ, یا کوئی اور
کرتے تھے، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے لفافوں پہ ہمیں ایسے امیجز یوز کرنے چاہیے تاکہ ہر بندہ جو پیتا ہے یا جو نہیں پیتا اس کو بھی خوف آنے لگے یہ چیزیں دیکھ کے، وہ بھی نہ سوچے۔ حیرت کی بات ہے، میں 2004 سے 2006 تک آسٹریلیا میں تھا، کینیڈا بھی میرا جانا ہوا ہے۔ دو ایسی چیزیں جو ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں سمجھی جاتی تھی، بارز، پبز اور سموکنگ۔ وہاں پہ انہوں نے بارز اور پبز میں سموکنگ بین کر دی ہے۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ پب اور بار کا مطلب ہی سموکنگ کے بغیر ایک طرح سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے انشور کرایا ہے کینیڈا اور آسٹریلیا جیسے ملکوں میں، حالانکہ وہاں پہ جہاں شخصی آزادی اتنی زیادہ ہے وہاں پہ بھی یہ چیزیں امپلیمنٹ کرائی گئی ہیں کہ بارز میں بھی لوگ سموکنگ الاؤڈ نہیں ہے۔ شیشہ جس کو ہمارے ہاں لائٹلی لیا جاتا ہے، جس کا جو ہے مائلڈ فارم ہماری دادیاں، ہماری نانیاں حکے کے طور پہ گاؤں میں پیا کرتی تھی، گڑ گڑ کے نام سے جو مشہور ہوتا تھا، تو اس زہر کو آج کل بڑی خوبصورت اس سے سجا کے جو مڈل ایسٹرن ٹچ ہے پائپ کا اور حکے کا، اس میں سجا کر، اور یہ افسوس ہوتا ہے کہ زیادہ تر ینگسٹرز کو ٹارگیٹ کیا گیا، ٹین ایج بچے، وداؤٹ ایون نوئنگ کہ جو مجھے اسٹیٹسٹکس تو یاد نہیں ہے، لیکن کوئی حکے کا ایک پف جو ہے میرا خیال ہے وہ آلموسٹ 100 ٹائمز زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے سگریٹ کے ایک پف سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سارا فلیورڈ ٹوبیکو ہوتا ہے، اور ٹوبیکو کے ساتھ بہت سارا فلیور ملایا جاتا ہے، اور اس میں کاربن مونو آکسائڈ کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، جو کہ ہمارے زیادہ تر بچوں کو، ینگسٹرز کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ساری غلط چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک اسٹیٹ کا کردار ہے، اس میں یہ کہوں گا کہ نیچرلی آج وہ زمانہ نہیں ہے جہاں ہر چیز اسٹیٹ سے ایکسپیکٹ کی جائے۔ اسٹیٹ میں لمیٹڈ ہیومن ریسورسز ہے، لمیٹڈ فائنینشیل ریسورسز ہے، مین پاور کی کمی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ کوشش اپنی طرف سے ضرور کر رہے ہیں۔ سیکشن 144 لگایا گیا ہے گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے، پریونشن آف میرا خیال ہے نان اسموکرز ہیلتھ کے نام سے آرڈیننس بھی ہے 2002 کا، جس میں اسموکنگ ان اینی فارم ہر پبلک جگہ پہ، جس میں ریسٹوران، آفیسز، بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں بین کیا گیا ہے۔ سو مچ سو دیٹ کہ اگر آپ کے آفس میں کوئی پیتا ہے بیٹھ کے، اگر آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، آپ اس کو جو ہے نا وہاں آفس سے نکلنے کا بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ تو لاز ہمارے یہاں موجود ہیں، اچھے لاز موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ مسئلہ اس کی امپلیمنٹیشن کا رہا ہے۔ بہت خوبصورت لاز موجود ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن میں سول سوسائٹی کو بھی اپنا رول پلے کرے گا کہ جہاں گورنمنٹ تھوڑی سی سلیکٹنیس کا مظاہرہ کرتی ہے یا تھوڑی سی لتھارجی دکھاتی ہے، تو وہاں سول سوسائٹی اس کو پریشرائز کرے کہ جی آپ اس پہ عمل کریں۔ بہرحال ہزاروں کلو گرام گٹکا مین پوری کراچی میں ہمارے ڈپٹی کمشنرز نے، ہمارے اسسٹنٹ کمشنرز نے پکڑی ہے، ان کو متعدد بار جلایا گیا ہے، ابھی بھی بہت سارے موجود ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ کہ بالکل مٹ گئے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ گٹکا، مین پوری، شیشے پہ تو میرا خیال ہے کافی عمل بھی ہو چکا ہے۔ سو مچ سو دیٹ کہ بہت سارے جو آپ سب کو معلوم ہے کلفٹن میں ڈماسکس جیسی جو جگہ مشہور ہے، اس کے بھی ہم لوگوں نے حکے جو ہے نا شیشے سارے ضبط کیے تھے اور وہاں پہ بھی بین کیا ہوا ہے۔ تو ہم پبلک کو بھی انکریج کرتے ہیں کہ اگر کراچی کے کسی کارنر میں کہیں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو کمشنر آفس، ڈپٹی کمشنر آفس یا ریسپیکٹو اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں اطلاع دیں، ہم وہاں پہ بھی چھاپہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ افواہ کا جہاں تک تعلق ہے، میں ان کے رول کو بھی سراہتا ہوں۔ فائزر نے جو کولیبریشن ان کے ساتھ کیا ہے، میں ان کو بھی سراہتا ہوں، اور ہماری طرف سے آپ کے لیے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ جس قسم کا آپ کو تعاون چاہیے، ریڈی میں آپریشن کرنا ہے تو وہاں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ کسی اور علاقے میں ریاڑی میں آپریشن کرنا ہے، اس حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنی